وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ جس طرح نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی طرح نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا اور نماز کا طریقہ یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا طریقہ، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتلایا اور جس طرح کر کے دکھایا۔ تو یہ طریقہ بیان ہو رہا تھا۔ پچھلے جمعے یہ تفصیلاً بات بیان ہو چکی تھی کہ نیت کی اہمیت کیا ہے، اور کوئی کام نیت کے بغیر اللہ کے دربار میں قبول و منظور نہیں ہوتا، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور نماز کا قیام، اس میں ایک دو حدیث بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نمازوں کی صفوں کی درستگی کرواتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، جب لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے تو آپ لوگوں کی طرف چہرہ انور کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تراسو واعتدلوا، تراسو اور رسو، آگے آئے گا رسو کا لفظ بھی، چونا گچ، جس طرح اینٹ میں اینٹ جوڑ دی جاتی ہے، فرمایا اس طرح اپنی صفوں کو جوڑ لو، واعتدلوا، اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ اعتدال کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی طرح لوگوں کو سیدھا کرتے اور آپ فرماتے اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو چونا گچ بنا لو اور اپنے صفوں کو سیدھا کر لو۔ اب کوئی اس میں ٹیڑھ نہ ہو، ایک آدمی کا سینہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ بھائی، اور پھر آپ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے اور فرمایا وہ تمہارے فاصلوں کے درمیان جو تم فاصلے چھوڑتے ہو ان کے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا واللہ، اور آپ جانتے ہیں آپ کا معمول تھا کہ آپ تو جو پیچھے قسم آپ نے کھائی ہے والذی نفسی بیدہ، یا آپ فرماتے ہیں واللہ، کسی کام کی اہمیت کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ کی قسم ہے تم ضرور پر ضرور صفوں کو سیدھا کرو گے یا اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی تو میں نے دیکھا، نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھر صفوں میں ہر آدمی کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بنا لیتا۔ اور یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے۔ اور حضرت انس کی جو روایت ہے وہاں بھی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
فاقیموا صفوفکم انی اراکم من وراء ظہری. یہ معجزہ تھا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جس طرح آگے سے دیکھتے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے. فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اپنی صفوں کو سیدھا کر دو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا لیتا. اہل علم میں فقہاء، محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ضد کا، تعصب کا، کہ ایک گروہ جوڑ رہا ہے وہ جوڑنے کا حکم دیتا، ہم نے کہنا نہیں توڑو صفوں کو، الگ الگ کھڑے ہو. حالانکہ اس مسئلے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور احادیث بھی تواتر کے ساتھ 20 حدیثیں اس مسئلے میں بیان کی گئی ہیں. پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اپنے کندھوں کے برابر. حذو منکبیہ اپنے دونوں زیادہ حدیث یہی ہیں آگے آئے گی جب رفع یدین کا کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور دو رکعتوں میں اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنے کا جو احادیث آتی ہیں عبداللہ بن عمر کی اور حمیدی کی جیسے پوری نماز کی تفصیل ہے اور صحیح بخاری کی یہ روایات ہیں اس میں بھی یہی آئے گا کہ کثرت سے یہی آتا ہے کہ کندھوں کے برابر. اور وائل بن حجر بڑے مشہور صحابی ہیں جو آپ کی وفات سے 4 مہینے پہلے صرف آپ کی نماز دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے کندھوں کے برابر یا اپنی کانوں کی لو کے برابر. کانوں کو ہاتھ لگانے کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے. صحیح حدیث جو ہے وہ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. نہ تو آپ کی انگلی بالکل بند ہوتی نہ بالکل کھلی ہوتی، میانہ روی ہوتی. یہ ہتھیلی سیدھی قبلہ کی طرف ہوتی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیتے. اللہ اکبر. حضرت طاؤس یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشدہما علی صدرہ. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، دونوں کس طرح اپنے علی صدر ہی اپنے سینے پر رکھ لیتے. یشد بہما یعنی اس طرح زور سے اس طرح رکھ لیتے، علی صدر ہی اپنے سینے پر، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اور آپ نماز میں ہوتے. اور حلب الطائی یہ بھی فرماتے ہیں یدع ہذہ علی صدرہ. یہ روایت بھی مسند احمد میں ہے اور اہل علم نے اس کو حسن کہا ہے. پہلی مراسیل ابو داؤد میں ہے اور علماء نے اہل علم نے محدثین نے حضرت امام طاؤس کی حدیث کو بھی صحیح کہا ہے. اور اس حدیث کو بھی یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے حلف کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضع ہذہ علی صدرہ یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیتے اپنے سینے پر. تو یہ حدیث بھی اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے. اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا. حکم کون دینے والا تھا؟ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، ذرا اس کو کہتے ہیں، یہ ذرا ہے، یہ پورا ہاتھ جو ہے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھ لیتے. اللہ اکبر. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ذرا اپنے اس بازو پر ہاتھ اس طرح باندھنا، یہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ نہیں باندھے جا سکتے، چاہے آدمی جتنا مرضی زور لگا لے. یہ کیفیت تحت السرہ نہیں ہو سکتی. اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر باندھ لیتے. یہ روایت ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. ایک حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، السنۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ سنت میں سے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا جاتا. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح مسلم میں کہ یہ حدیث جو ہے تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ترین روایت ہے. ابن حجر کا نام سنا ہوگا آپ نے، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری انہوں نے لکھی ہے اور تاریخ اسلام میں
آج تک کوئی ابن حجر پیدا نہیں ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ جتنے بھی لوگوں نے احادیث کی شروعات لکھی ہے، کوئی ابن حجر سے باہر نہیں نکلا۔ انہوں نے بھی تلخیص العبیر میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک طرف اتنی احادیث آ رہی ہیں، صحیح ترین احادیث آ رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوخ کی گئی ہے، وہ تمام اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ پھر آپ سینے پر ہاتھ باندھتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، اور اس کے بعد آپ نماز میں داخل ہو جاتے۔ یہ تو حدیث آپ نے پیچھے سن لی ہے۔ تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم ہو، کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا جائے پھر ہر طرح کی گفتگو، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر خالصتاً بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے دھندے، ہر کام کو چھوڑ کر بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہی یہ ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھ کے تیرے حضور ہی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اور کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ کائنات کے امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، اللہ کے حضور اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ فداء ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ما تقولو، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اقولو، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نکنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ بڑی جامع دعا ہے۔ جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس خاموشی میں جو قرات سے پہلے خاموشی ہے، اس سے پہلے میں پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ یہ زبانی کلمات نہیں ہوتے، یہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ یہ کون اوپر اس طرح کر رہا ہے؟ یہ بڑے
جامع کلمات ہیں، بڑی جامع دعا ہے. آگے آئے گا جو سورت ہم پڑھتے ہیں، سورت الفاتحہ، اس کے ناموں میں سے سورت الصلاۃ بھی ہے. اور نماز کے شروع میں نماز کا مطلب ہی دعا ہے، اور یہ بڑی جامع دعا ہے. اے اللہ، پہلے دعا شروع کر دی اللہ اکبر کہنے کے بعد، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ڈال دے. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک صاف کر دے. نقی، جس طرح لٹھا سفید کپڑا جب دھل جاتا ہے تو سفید ہو جاتا ہے، اللہ جس طرح اس کی میل کو، وہ میل کو جھیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اللہ مجھے بھی گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہ جس طرح کپڑا میل کچیل سے، سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح مجھے بھی پاک اور صاف کر دے گناہوں سے. اللہم اغسل خطایا، اللہ میری غلطیوں کو دھو دے، بالماء، پانی کے ساتھ، اور برف کے ساتھ، اور اولوں کے ساتھ. بالماء والثلج والبرد. فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے معنی یاد کرنے چاہیے. جب بندہ یہ اللہ سے کہہ رہا ہو نا، اللہ مجھے غلطیوں سے اتنا اس طرح پاک صاف کر دے، پھر نماز کی کیفیت کوئی اور ہوتی ہے. اگر معنی طوطے کی طرح رٹی ہوئی بات ہو تو کچھ ذہن اور قسم کا ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، بندہ حساب و کتاب میں لگا رہتا ہے. اور یہ دعا اگرچہ اور بھی نفلوں میں بھی دعائیں اور پڑھتے، لیکن فرائض میں یہی دعا پڑھتے. اور دوسری دعا جو ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ صحیح مسلم کی ہے، لیکن صحیح مسلم میں یہ اس میں تھوڑا سا انقطاع ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے. یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے. سبحان کا مطلب پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے. وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے. وتعالی جدک، اللہ تو بڑا بلند ہے، بزرگی والا ہے. ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں ہے. یہ 5-6 کلمات ہیں، یہ بھی کتنے جامع کلمات ہیں. بندہ نماز شروع کرتے ہی اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اس کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا اس کائنات میں الہ بھی کوئی نہیں ہے. نماز اس طرح ہم پڑھیں، اس غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اس پاکیزہ، برکت والے، عظمت والے، اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، اس الہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزہ ونفخہ ونفثہ، دونوں طرح جائز ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو پھر اللہ کی پناہ شیطان مردود سے مانگ لیا کرو۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، شیطان مردود سے، اس کے خطرات سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ یقیناً ہے کہ شیطان برے ہی وسوسے ڈالتا ہے، اور نماز میں تو پھر بڑے وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ جو ہے یہ ضرور پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر جن میں تفاصیل ہیں، اللہ اکبر، پھر آپ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کیا یہ نماز میں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ بڑا ہی غور طلب مسئلہ ہے۔ ہر انسان، آج ہمارے دلوں میں ایک ہی بات ڈال دی گئی ہے، بس یہ اختلافی مسئلے ہیں، جہاں کوئی لگا ہوا لگا رہے، اپنی اپنی مرضی ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا دین ہے۔ خدا را اس مسئلے سے باہر نکل آئیں پوری توجہ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک شخص نے بھی، ایک انسان نے بھی صحیح طرح سن لیا اور اگر ان حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی ہو گئی تو یہ ہماری نجات کے لیے شاید کافی ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ دین کسی انسان کا نہیں ہے، کسی گروہ کا نہیں ہے، کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی